السلام علیکم۔ دیکھیے، جب انسان کو عقل آنی شروع ہوتی ہے، عقل کب آتی ہے؟ جب وہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، ان کے بیہیویئرس دیکھتا ہے، ان کی چالاکیاں دیکھتا ہے اور دھوکہ دینا، یہ ساری چیزیں ہم کسی کے اندر دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے اندر جو ہے عقل آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ کون ہمارا اپنا ہے اور کون جو ہے ہمارا فائدہ اٹھا رہا ہے یا ہمارے لیے جو ہے برا سوچ رہا ہے۔ تو پھر انسان خاموش رہنا شروع کر دیتا ہے کہ ہر کسی سے نہیں لڑ سکتے نا۔ اب بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں ہر کسی سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے بھی لڑیں گے، اس سے بھی لڑیں گے۔ بہت سے کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو خاموش کر لیتے ہیں، کنارہ کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ آج کل کے ٹائم میں بہت ہے۔ انسان جو ہے جب تک اس میں انوسینٹ ہوتا ہے، سمجھ نہیں ہوتی، تو وہ باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، سمجھ نہیں آتی اس کو۔ لیکن جب اس کے اندر اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرما دیتے ہیں، اس کو سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اس کو لوگوں کے چہرے دکھائی دینے لگتے ہیں، چہرے پڑھنا سیکھ جاتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے بڑی دقت ہوتی ہے۔ صحیح میں وہ جو ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، ان کو بات کرنے میں ڈر لگتا ہے، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم صاف دل سے کسی سے مل رہے ہیں، ہم جو ہے صاف دل سے بات کر رہے ہیں، لیکن وہی باتیں اس میں سے لوگ پوائنٹس نکال کر اور ان کو جو ہے وہ ان دوسروں کے دل برے کرانے کے لیے ان کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے غیبت کی اس لیے بہت بڑی سزا رکھی ہے، کسی کا برا مت سوچو۔ میں آج ایک وہ پڑھ رہی تھی، قرآن کی آیات پڑھ رہی تھی، سورہ مائدہ کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اگر جو کسی کی اللہ تعالیٰ نے ایک جان کے بدلے جان ہے، اگر جو کوئی کسی کی جان لیتا ہے، مسلمان اور مسلمان کی جان لیتا ہے، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کی جان ہے، یعنی کہ جس نے مارا ہے اس کو بھی مارو۔ ہاتھ کے اور کان کے بدلے کان ہے، کسی نے کان کاٹا ہے تو کان کاٹ دو، ناک کاٹی ہے تو ناک کاٹ دو، دانت توڑا ہے تو دانت توڑ دو، آنکھ پھوڑی ہے تو آنکھ پھوڑ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدود ہے۔ اور لیکن کوئی معاف کر دے، یعنی کہ کوئی معاف کر دے تو اس کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو نازل کی ہوئی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، یہ مانتا نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ ظالم ہے۔ اب دیکھیے، انسان ایک بار معاف کر دے وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر جو ہم کسی کی غلطیوں کو یا کسی کی بات کو ہم بار بار معاف کر رہے ہیں، تو وہ انسان یہ سوچ لے گا کہ میں بہت اچھا ہوں، ہم ظلم کریں گے پھر اپنے اوپر۔ ایک بار معاف کر سکتے ہیں، حد سے حد 2 بار معاف کر سکتے ہیں، لیکن بار بار ہم کسی کی غلطیوں کو معاف کر دیں، نظر انداز کر دیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کو شے ملتی چلی جائے گی، وہ اس کام کو بہت ہی سوچے گا، میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، یہ میں بہت اچھا ہوں۔ اور آج کل کے ٹائم میں جو عام ہو گیا ہے لوگوں کا دل دکھانا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کی تو سزا بتا دی، جو انسان کی باڈی پر زخم ہوتے ہیں، انسان کی جسم کو لگتے ہیں، اور جو روح کو لگتے ہیں زخم، جو کسی انسان کو کوئی دل دکھا دے، اگر جو کوئی انسان غلط نہیں ہے، اس کو غلط ثابت کرنے میں اپنی جان جد و جہد لگا دے، تو اس کا بھی تو اللہ تعالیٰ نے حساب رکھا ہے نا۔ اس کا حساب اللہ تعالیٰ وہاں لیں گے، اس کی نیکیاں اس کو دے دیں گے۔ اور کوئی کسی کی برائی کرے گا، غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، آج کل ہم پتہ ہے انسانوں کو دوسرے اتنے نقصان نہیں پہنچاتے، دوسرے لوگ غیر لوگوں کو کوئی مطلب نہیں ہوتا، جتنا جو ہے نقصان اس کو اپنے پہنچاتے ہیں، جتنا جو ہے اس کو اپنے ہرٹ کرتے ہیں اور اپنے ہی نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے ہی گرانا چاہتے ہیں سب سے زیادہ۔ اگر جو ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہو رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر ہے، تو سب سے زیادہ جو کلسنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے ہی ہوتے ہیں، اور اپنے بھی ہوتے ہیں، اور دیکھ کر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو حکمت عطا فرما دیتے ہیں، ان کو چہرے دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے پسند نہیں کرتا، یہ پسند نہیں کرتے۔ بہت سے ایک دوسرے کو بات کریں گے تو کونیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر اس کی باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر جو ہے گھر میں فرق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی جیسے دیورانی جیٹھانی ہے، اب ان کو جیٹھانی نہیں پسند یا دیورانی نہیں پسند، تو گفٹس جو ہیں اچھے جو لائیں گے، اس کے ساتھ اچھا بیہیو کریں گے، اس کے ساتھ برا بیہیو کریں گے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان پسند نہیں کر رہا۔ اور کبھی کبھی کوئی ساتھ بھی دیتا ہے، اس لیے بھی ساتھ دیتے ہیں بہت سے لوگ کہ وہ اپنے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے وہ غلط ہوتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی صحیح کا ساتھ نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ اگر جو تمہارے اپوزٹ تمہارا اپنا بھی کھڑا ہو نا اور وہ غلط ہے، یعنی کہ تم جو ہو، تم دیکھ رہے ہو کہ وہ غلطی پر ہے، اور تم جو ہو اس کا ساتھ دے رہے ہو، تو تم پھر یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تم انصاف والے بنو، چاہے تمہارے سامنے تمہاری ماں ہو، تمہارے باپ ہو، تمہاری بھائی ہو، تمہاری بہن ہو، اگر جو وہ غلطی کر رہے ہیں تو ایک انسان میں اتنی ہمت، اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ اس کو غلط کہہ سکے، تو اس کو منہ پر غلط کہہ سکے، اس ٹائم اس کو رشتے یاد نہیں آنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
لیکن ہم جب جہاں دیکھتے ہیں وہاں کیا دکھتا ہے؟ ہمیں ناانصافی دکھتی ہے. تو جو انسان سچا ہوتا ہے اور وہ دل سے کسی کا برا نہیں چاہتا، تو وہ اپنا آپ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ان سب سے بچنے کے لیے خود کو اکیلا کر لیتا ہے، وہ اکیلا ہو جاتا ہے، وہ ایسی محفلوں سے بچتا ہے جہاں برائیاں ہوں، جہاں اسے پسند نہ کیا جاتا ہو. اب انسان کتنی بار بیٹھے گا ایسے لوگوں کے ساتھ جو اس کو پسند نہیں کرتے؟ بتائیے کتنی بار بیٹھے گا؟ اس کو بیٹھ کے انکمفرٹیبل فیل ہوگا، اس کو لگے گا کہ میں یہاں سے اٹھ جاؤں. تو یہ زیادہ تر ہوتا ہے ہمارے فیملی میں. ہمیں ضروری نہیں ہے کہ سب ہمیں پسند کریں، چاہے ہم کتنے ہی اچھے ہوں. اگر جو ہمیں 10 پسند کر رہے ہیں تو ہمارے اس ہمیں جو ہے 8 ناپسند بھی کریں گے. اور وہ زیادہ تر اپنے ہوتے ہیں، انہیں چھوڑ بھی نہیں سکتا انسان، ان سے رشتہ بھی نہیں توڑ سکتا، لیکن پھر ان سے وہ بات بھی نہیں آتی. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں انصاف والا بننا ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کو ہرٹ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کی سزا رکھی ہوئی ہے دنیا میں. اور زیادہ تر جو ہے آج کی یہ جب ہو رہا ہے، انسان اکیلا فیل کرتا ہے. وہ اپنا ٹائم اس لیے ہی تو فالتو چیزوں میں گزارتا ہے کیونکہ ان سب چیزوں سے تھوڑی دیر کے لیے اس کا دل ہٹے. اور یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دوری کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے.